توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے توسل. یا علی آپ میرا کام کر دیں، یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے کیوں آرام ہے؟ استمداد حضرت علی سے استمداد کیوں آرام ہے؟ ہاں اس لیے آرام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. ٹھیک ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے، تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے؟ نہیں زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے، تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ مسائل پوچھتے جاتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اب آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں. ہم نے پوچھا کہ بھائی مدد کے لیے غوث اعظم کو پکارنا کہ اے غوث پاک ہماری مدد کیجئے، اے عبد القادر جیلانی آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہماری مدد کیجئے. اگر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا جائے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے، اس میں بدعت کی کیا بات ہے، اس میں ناجائز اور حرام کیا بات ہے؟ تو اب پتہ چلتا ہے، لوگ ہم سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی غوث پاک سرکار نعوذ باللہ من ذالک بندے ہیں اور آپ اللہ کا واسطہ دے کر بندے سے مدد مانگ رہے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستوں کہتے ہیں کہ بھائی بندے سے مدد مانگنا شرک ہے. مدد صرف اللہ ہی کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کرے گا. کیا بھائی جب اللہ نہیں ہے جو آپ بندے سے مدد مانگ رہے ہیں؟ جب اللہ ہے تو پھر آپ بندے سے مدد کیوں مانگے؟ آئیے پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، اللہ تعالیٰ کا خود یہ بنایا ہوا سسٹم ہے، آپ بغیر مدد کے زندگی گزاری نہیں سکتے. آپ زندگی تو بہت دور کی بات ہے جی، ایک دن بھی نہیں گزار سکتے آپ بغیر مدد کے، ایک دن بھی آپ نہیں گزار سکتے. میں آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں. ہم دونوں کے لیے مائک مددگار ہے نہیں ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لائٹ مددگار ہے، نکال دو پتا چلتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ مدد کے معاملات میں آپ غور کریے، بندہ تو بندہ، یہ مائک نہ بندہ ہے نہ گندا ہے، مگر مدد لینا ہی لینا ہے آپ کو. انہیں اگر نہیں آیا تو 2 منٹ میں مائک والوں کی طرف پورے پلٹ جائیں، کیا ہوا یار لگاؤ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی اتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں. بغیر مدد کے میں اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچا سکتا اور آپ مجھے نہیں سن سکتے. اگر بغیر لائٹ کے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، ایمانداری سے بتاؤ کھلانے والا کون ہے؟ ویری گڈ، شاباش، پکے سننی آئے تم لوگ. کھلانے والا کون ہے؟ زور سے بولو، ٹینشن نہ کرو، بولو اللہ ہی بولو، سبحان اللہ بولو. کون ہے؟ اللہ ہے. ذرا زور سے بولو، اللہ ہے. پھر نوکری کہیں کو کر رہے؟ سملرس، یہ بہت آسان چیز ہے، سمجھ جاؤ، قصہ ختم. زیادہ آپ کو جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ کو جب کھلانے والا اللہ، تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھ جانا کل سے، المدد یا اللہ، المدد یا اللہ، المدد یا اللہ، المدد یا اللہ، دیوان خانے میں بریانی بھیج دے اللہ. آئے گی؟ بولو جی، ذرا زور سے بولو میرے بھائی. 40 سال تک بولا، ابھی تو نہیں آتی اس کے واسطے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بولے بندے نوکری کو نکل، کام کر. بولے مولا انہیں رمیش اس کا نہیں جاب کروں؟ بولے ہاں رمیش کا نہیں کر تو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ کو نوکری کرنا ہے، آپ نوکری کریں گے وہ بھی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ. 30 دن کام کریں گے تو 30 دن کے بعد آپ کو معاوضہ، تنخواہ، سیلری ملے گی. اب آپ لا کے کھائیں گے. بولے الحمدللہ. ہاں پیسے رمیش کے، کھا کے الحمدللہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نوکری کیا رمیش کے پاس، تنخواہ لایا رمیش کے پاس سے، اور کھا کے بول رہا الحمدللہ. یہ کیا قصہ ہے؟
تو پیارے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے گا قصہ کیا ہے. ارے سنو, نوکری کے لیے تم کو لے جانے والا بھی اللہ تھا, نوکری کے اسباب بنانے والا بھی اللہ ہے, رمیش کے دل میں تمہارے لیے جگہ ڈالنے والا بھی اللہ, اس کے پاس نوکری نکالنے والا بھی اللہ, اس کے ساتھ تم کو تنخواہ دلانے والا بھی اللہ. اس لیے بندے نے کہا کھا کے الحمدللہ. پیارے بزرگوں اور دوستوں, بے شک نوکری دلانے والا بھی اللہ ہے, نوکری کے بعد تنخواہ دلانے والا بھی اللہ ہے, مگر اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, وسیلہ بنا کے دیتا ہے, ذریعہ بنا کے دیتا ہے, توسط لگا کے دیتا ہے. پیٹ بھرنے. اب آپ ایمانداری سے بولو, جو کھایا وہ حلال ہے نہیں ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, حلال ہے مگر رمیش کے ہاتھ سے لے کے آیا, حلال ہے, حلال کھا رہا ہے, ذریعہ رمیش کو بنایا گیا. اللہ کہہ رہا ہے بندے میں ڈائریکٹ تیرے گھر میں رزق نہیں اتارتا, تیرے لیے وسیلہ نوکری کو بنایا گیا ہے. اب نوکری تیری مددگار ہے, رمیش تیرا مددگار ہے, وہ معاون وہ سارے تیرے ساتھ ایک مہینہ چلنے پھرنے والے تیرے مددگار ہیں, ان کی مدد لے تو اب رزق تیرے گھر میں اترتا ہے. ارے جب رمیش کی مدد لو, اس سے تنخواہ لو, نوکری لو, شرک نہیں ہوتا, تو محبوب خدا غوث اعظم کا وسیلہ لے لے تو شرک کیسے ہوگا؟ میرے پیارے بھائی, خدا کی قسم آپ المدد یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں غوث پاک سرکار غلام کو اولاد نہیں ہے, آپ ذرا نظر کرم فرما دیجئے, آپ دعا فرما دیجئے, آپ رب سے کہہ کر اولاد دلا دیجئے. وسیلہ غوث ہے. اب اولاد ہوئی تو غوث نہیں دے رہے ہیں, غوث کے صدقے میں اللہ دے رہا ہے, غوث کے وسیلے سے اللہ دے رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب آپ غیروں کو وسیلہ بنا لے تو کوئی شرک, تو پھر یہ تو غوث اعظم ہے, یہ تو محبوب خدا ہے. ارے یہ وہ ہے جو نہیں کھاتے ہیں تو ان کا رب منا کے کھلاتا ہے, ان کا رب منا کے کھلاتا ہے. میرے محبوب کھا لے, میرے پیارے کچھ کھا لیو, میرے پیارے کچھ کھا لو, میرے حبیب میرے پیارے آپ کچھ تناول فرما لیں, ایسا کہہ کے رب ان کو کھانا کھلاتا ہے. یہ ان کی شان ہے. اور اگر ان کا وسیلہ لے تو کوئی شرک اور بدعات, کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. اب ذرا اور غور کرتے چلیے, آپ تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرو تاکہ اندر تک گھس جائے پورا, پھر نکلنا نہیں مرے تک. آپ کے گھر پہ فقیر آتا گلبرگہ میں, آپ نہیں ہے نکو بولو, یہاں بہت زیادہ فقیراں ہیں, کیونکہ یہاں جتنے درگاہیں ہیں وہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے, اس لیے فقیراں بھی یہاں زیادہ ہے. سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب فقیر آپ کے گھر پہ آ کے کیا بولتا, اللہ کے نام پہ دے دو بابا. بولتا نہیں بولتا, وہ بابا آپ ہے, وہ بولتا نہیں بولتا. اب آپ بولو فقیر مشرک ہوا آپ سے منگ رہا جی, زور سے بولو, ہوا نہیں ہوا. آپ کیا کر رہے ہیں, نکال کے اکیلے میں ہیں تو آپ بولے تو آپ نے جی بازو والا اکیلے میں تو دیکھ لیا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہے, بول کے ایک کا سکہ دیا. 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے, جب فقیر آ کے بولا اللہ کے نام پہ دے دو بابا, بابا کو بولا تو بابا کیا کہہ رہا, لوگوں کے سامنے نکال کے 50 کی نوٹ دیا. کیوں, لوگ دیکھ رہے. اب آپ ایمانداری سے بولو, فقیر آپ سے منگ رہا مدد اور اللہ کا نام لے کے منگ رہا ہے, اللہ کا وسیلہ اور واسطہ دے کر منگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, تو آپ نکال کے جیب سے 50 کی نوٹ 100 کی نوٹ دیے. آپ بتاؤ, منگنے والا فقیر کیا مشرک ہوا؟ نہیں ہوا. پھر انہیں کیا حماقت سے دیا, کیا انہیں اللہ ہے؟ منگنا شرک ہے, تو دیا کیسا؟ میرے پیارے بھائی, منگنے سے مدد لینے سے خدا کی قسم شرک
ایسا اگر آپ بولیں گے تو جتنے فقیر ہیں وہ پورے مشرک ہیں اور اب تک جتنے خیرات دیے وہ پورے دو جہنمی ہو گئیں گے. وہ کسی سے مانگنے سے خدا کی قسم شرک نہیں ہوتا. مانگنے سے شرک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر حضرت یہ شرک ہوتا کب؟ بس اتنی بات یاد رکھو. مانگنے سے شرک, دینے سے شرک, لینے سے شرک, چادر چڑھانے سے شرک نہیں ہوتا, پھول چڑھانے سے شرک نہیں ہوتا. آپ جا کے درگاہ شریف میں پورے ایسے ایسے کلاٹیاں مارے بھی تو شرک, نیچے منڈی اوپر پیرا کرے بھی تو شرک نہیں ہوتا, لمبے چتے آڑے اوندھے سیدھے لیٹ گئے بھی تو شرک. شرک کب ہوتا؟ اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ سمجھے کہ حضرت سراج الدین جنیدی خدا کے جیسے ہیں, اب شرک ہوتا. شرک کیا ہے؟ شرک عمل کا نام. یہ کلاٹیاں مارنے کا نام شرک نہیں ہے. تعویذاں پہننے, گنڈے چلانے, کانٹیاں لگانے, ناریل پھوڑنے, لیموا پھوڑنے کا نام شرک نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, شرک نام کس کا ہے؟ کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے, کسی کو خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے, یا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ غوث پاک کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں, غریب نواز کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں, سرکار سراج الدین جنیدی کو آپ خدا سمجھتے ہیں. اب آپ کلاٹی مارو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اگر انہیں آپ کو دیکھ کے ٹینشن میں آیا تو سمجھنا انہیں غلط ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ جاہلانہ مزاج لایا گیا ہے امت کے درمیان. بات کریں کہ شرک, منگے تو شرک, لیے تو شرک, دیے تو شرک.